بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید میر غالب عباس رضوی حاضر ہوا ہوں چینل زینب میڈیا کی جانب سے۔ آپ کا ہمارے چینل زینب میڈیا پر خیر مقدم ہے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں علماء و اعلام، مراجع اعظام بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تمام آیات بالخصوص عید اکبر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے چینل زینب میڈیا کو یہ شرف حاصل ہوا ہے حرم اہل بیت علیہ السلام میں کہ ہم عید غدیر کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں ایک پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ پروردگار زینب میڈیا کے اراکین کو سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حدیث غدیر اور اس کے راوی۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شاہد رضا رضوی السونوی۔ آئیے ہم آپ کو اپنے مولانا سے روشناس کراتے ہیں۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے چینل زینب میڈیا پر تشریف لائے۔ مولانا جیسا کہ مشخص ہے کہ ہمارا موضوع آج کا حدیث غدیر اور اس کے راوی ہیں، اور ہمارا پہلا سوال آج کا یہ ہے کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ جو حدیث ہے اس سے رہبر، سرپرست اور حاکم کے معنی کس طرح ثابت ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین۔ آپ کا یعنی آپ کو اور آپ کے چینل اور اس طریقے سے جملہ ناظرین کی خدمت میں عید اللہ اکبر یعنی عید سعید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ کا سوال واجب بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ آپ نے یہ سوال فرمایا کہ یہ حدیث من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کے معانی کہ میں جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہیں، تو اس میں سے اس مولا سے کہاں سے ہم نے یہ نکالا یا اس کے معنی کے اندر یہ کہاں نوفتہ اور چھپا ہوا ہے کہ مولا یعنی سرپرست۔ یہ بات بھی بعض اوقات سیاق کلام اور سباق کلام سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ نے جب پالان شتر کے منبر پر یہ خطبہ شروع کیا تھا تو وہیں پر یہ کہا تھا اللہ مولایا ومن کنت مولا فہذا علی مولا، اللہ میرا مولا ہے اور میں جس کا مولا ہوں۔ سارے مجمع سے خطاب کر کے یہ کہا کہ بتاؤ میں تم لوگوں کا مولا ہوں کہ نہیں؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اب جو بھی میری ولایت کا اقرار کر رہا ہے، میری سرپرستی اور حکومت کا اقرار کر رہا ہے، میرا یہ بھائی علی بھی میرے بعد حاکم ہوگا، اس امت کا سرپرست ہوگا اور رہبر ہوگا۔ لہذا یہاں ولی کے معنی بالکل واضح ہیں، کہیں بھی ولی کے معنی دوستی کے سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ انہی کلمات سے خود واضح ہے کہ رسول اللہ ولایت اور سرپرستی کو علی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، نہ یہ کہ عام محبت کی بات، ورنہ عام محبت کی بات ہوتی تو پہلے ہی رسول اللہ فرما چکے تھے کہ میرے بھائی سے جو محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو میرے بھائی علی کی دشمنی کرے گا وہ میرا دشمن ہوگا۔ بہرحال بات کو سمیٹ لوں کہ اسی حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے
کہ یہاں ولایت سے مراد سرپرستی اور حاکمیت ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ نے بہت ہی اچھی طریقے سے ہمارے سوال کا جواب دیا۔ آغا، ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ تواتر حدیث اجمالاً بیان فرمائے اور متواتر اس حدیث کو جو لوگ مانتے ہیں ان کے نام بیان فرمائے۔ علم رجال میں وہ حدیث جو یقین تک کے پہنچ جاتی ہے، اب چاہے چند طریقوں سے وہ بات یقین تک پہنچ جائے، چند راویوں سے وہ بات یقین تک پہنچ جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے تواتر۔ اور حدیث غدیر ایک ایسی حدیث ہے کہ اس کے سلسلے میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں فرقوں کا یہ اجماع ہے کہ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جو متواتر ہے، اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ حدیث متواتر ہے، 1,24,000 1,20,000 اور 1.25 لاکھ کا مجمع بتایا جا رہا تھا، اور سب میں بالکل جسے کہا جائے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح صرف سر ہی سر دکھائی دے رہے تھے۔ سب لوگ اتنے صحابہ رسول اللہ کے، اتنی صحابیات رسول اللہ کی، یعنی پورا میڈیا وہاں موجود تھا، وہاں رسول اللہ بیان کر رہے تھے، تو وہاں تواتر تو آ ہی جانا چاہیے۔ اور متواتر وہ لوگ جو اس حدیث کو متواتر مانتے ہیں، ان لوگوں میں سب سے بڑے اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الاظہار المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ، یعنی انہوں نے باب ہی اس بات کا باندھا ہے کہ احادیث متواتر کون کون ہیں، اور اس کتاب میں اس حدیث کو لے کے آئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے علامہ جزری صاحب اپنی کتاب اسرار المطالب میں بھی اس مطلب کو لے کے آئے ہیں کہ یہ حدیث ایسی حدیث ہے کہ جو متواتر ہے، یعنی طرق احادیث کے اعتبار سے بھی یقین تک پہنچ جاتی ہے، اور کثرت راویان کے لحاظ سے بھی یہ روایت تواتر تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ اہل سنت کے بڑے بزرگ علماء نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ علامہ جمال الدین نیشاپوری اپنی کتاب 40 میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ اس طریقے سے شرح الجامع الصغیر یعنی السراج المنیر میں بھی انہوں نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ یہ حدیث اتنی بیان کی گئی ہے کہ متواتر ہے۔ اور علامہ شیخ ضیاء الدین صالح بن مہدی صاحب کتاب الابحاث المسددہ میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر احادیث میں سے ایک ہے۔ علامہ ابن کثیر شامی محمد ابن جریر طبری کے حالات کے سلسلے میں طبقات شافعیہ میں وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حدیث غدیر حدیث متواتر ہے، یعنی اتنے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث صادق ہوئی۔ اور اسی طریقے سے علامہ محمد ابن اسماعیل ابن صلاح الدین صاحب تحفۃ الندیہ میں اپنی اس کتاب میں وہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جہاں پر وہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ اور اسی طریقے سے کتاب نواقض الروافض میں بھی اس کتاب کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ بہت سخت و سست کتاب ہے جو شیعوں کے سلسلے میں لکھی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس حدیث کے تواتر کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے قاضی ثناء اللہ پانی پت اپنی کتاب سیف السلول میں یا سیف المسلول میں یہ مطلب ذکر کرتے ہیں کہ حدیث غدیر ایک ایسی حدیث ہے جو متواتر ہے، اور اس کو بہت سارے ایک سلسلے نے نقل کیا ہے۔ اس طریقے سے اور بہت بھی علماء ہیں جنہوں نے
اس بات کو نقل کیا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے اور کسی جہت سے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ رسول اللہ نے اس کو بیان نہ کیا۔ اب یہ ہے کہ راویان غدیر خود یہ کتنے ہیں راوی؟ البتہ تعجب کی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ راوی 100 عدد ہیں، جہاں پر 1.25 لاکھ کا مجمع ہو، راوی اور راویات کا مجمع ہو، وہاں پر یہ کہا جائے کہ 100-150 لوگ، زیادہ زیادہ 300 لوگ، علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں استخراج فرمایا ہے 300-350 لوگوں نے صرف اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کہیں سے اس میں ضرور جو ہے وہ مشکل ہے جو کل اتنے ہی راوی ملتے ہیں۔ یہاں پر بھی جو ہے وہ صحابی اور صحابیات کا تذکرہ ہے، جس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور اسی طریقے سے ان کے علاوہ حضرت علی، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف اور سلمان، ابو ذر اور بہت سارے انصار صحابہ ہیں جنہوں نے اس کو نقل کیا ہے اور اس کے تواتر کے بھی قائل ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ہمارے سوال کا جواب دیا۔ قبلہ، ہمارا سوال یہ ہے، جیسے کہ آپ نے تعداد بیان فرمائی کہ 1.25 لاکھ لوگ تھے میدان غدیر میں جب یہ حدیث رسول اسلام نے ارشاد فرمائی، ہمارا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ حدیث نشر کیوں نہیں ہوئی، پھیلی کیوں نہیں، کیا وجہ تھی؟ بارکیف واقعہ ہر سفر کے بعد جب انسان پلٹتا ہے تو کچھ نہ کچھ لوگ رپورٹ مانگتے ہیں، احباب آ جاتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں کہ یہ آدمی فلاں جگہ گیا تھا، اتنی دور گیا تھا، جاورے گیا تھا، بمبئی گیا تھا، اور آگے بڑھ جائیں زیارات کے واسطے گیا تھا، وہاں سے تبرک کیا لے کے آیا ہے، کہاں کہاں زیارات پہ گیا، زیارات میں اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی۔ اب خانہ خدا کا طواف کرنے کے لیے رسول اللہ گئے ہیں اعلان کر کے، اور تقریباً 1.25 لاکھ حاجی موجود ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اچانک کہیں پر اس کاروان کو بیچ میں روک لیا جائے اور اس کی رپورٹنگ نہ ہو، میڈیا کچھ نہ بولے کہ 1.25 لاکھ لوگ تو تھے لیکن بولنے والوں میں وہی 100-150 لوگ ہوں، اور پھر ورنہ تو پھر میڈیا تو اپنا کام کرتا ہی ہے۔ اس زمانے میں بھی حتیٰ خواتین کا میڈیا بھی موجود تھا، یعنی رسول اللہ نے کچھ اس طریقے سے تدبیر کی تھی کہ اگر مرد چھپانے کے ارادے میں ہوں تو عورتیں کم سے کم اس حدیث کو اور اس حادثے کو ضرور بیان کر دیں گے، کوئی چیز باقی نہ چھوڑیں گی۔ محلے میں پوچھا جائے گا تو کہاں بے آب و گیاس صحرا تھا جہاں پر دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اور کانٹے تھے، خار مغیلہ وہاں پر تھے۔ رسول اللہ نے اچانک سب کو روک لیا، ایک چوراہے پر روکنے کے بعد اونٹوں کے پالان کا منبر بنایا اور وہاں پر غدیر کے دولہے کو نئے انداز میں سجایا، اور سجانے کے بعد وہاں اب جانے کے بعد جب اوپر لے گئے، یعنی اب حضرت امیر کا پیر رسول اللہ کے گھٹنے سے اوپر جب آ گیا، تب آپ نے یہ کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، وزیر ہے، اور کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ کو بھی جو ہے مخاطب کر کے کہتے ہیں خدایا تو جو اس کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھنا، جو اس کو دشمن رکھے تو اسے دشمن رکھنا، اور اس کے بعد کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہیں۔ اب یہاں پر واقعاً بڑے تعجب کا مقام ہے کہ جو لوگ ابھی تک کے جا کے 3 دن تک کے خیمے لگا دیے گئے تھے، اور خیموں میں جا کر کے بخلک صرت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ یا ابن ابی طالب
صرت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. تمام اصحاب جا کے مبارکباد دے رہے ہیں بخلک بخلک یا مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. ہر زبان پر ایسے ہی ہے. جیسے حج کے زمانے میں لبیک اللہم لبیک کی آواز بلند ہوتی ہے، ویسے حج وداع کے بعد تمام ہونے کے بعد اب یہی آواز بلند ہو رہی تھی 3 دن تک کہ اے ابو طالب کے بیٹے تم ہمارے بھی مولا ہو گئے اور تمام مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے. سب لوگوں کی زبان پر یہی ورد تھا. واقعاً تعجب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات ہے، کچھ تو ضرور ہے، یا بالکل عام زبان میں کچھ تو دال میں کالا ہے جو یہ روایات بیان نہیں کی گئی ہیں. اس روایت کو بیان نہیں کیا گیا. اس کا مطلب لوگ یہ چاہتے تھے کہ چونکہ ہمارے مزاج کے خلاف یہ بات آ گئی ہے، چونکہ وہ بات آ گئی ہے جس کو ہم نہیں چاہتے ہیں. ہم تو علی کو پہلے ہی سے ہضم نہیں کر پاتے تھے. رسول اللہ کے اصرار پر علی سے بولتے نہیں تھے. اب آج رسول اللہ نے اپنے بھائی کو، آخرش یہ بات تدبیر چلی رسول اللہ نے کہ اپنے بھائی کو مسلط کر دیا ہے. لوگوں کے اذہان میں یہی خمیر کھول رہا تھا اور اسی وجہ سے ظاہراً جو میں سمجھا ہوں یہی ایک وجہ تھی کہ سب لوگوں نے چھپانا چاہا. یہ اور بات ہے کہ جس چیز کو خدا رکھنا چاہے، جس کے بیان کو خدا خدا بیان کرنا چاہے، وہ بیان رکتا نہیں ہے. لہذا اس کو چھپایا بھی گیا اور جتنا چھپایا گیا اتنے ہی یہ حدیث بیان ہوتی چلی گئی. باراللہ بحق محمد و آل محمد. جو بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف کرنا. باراللہ یہ کورونا کا جو ایک قہر برپا ہے ساری کائنات میں، تمام انسانوں کو اس سے چھٹی دلا دے اور خاص طور سے مؤمنین جو اس مرض میں مبتلا ہیں ان کو اس مرض سے بچا دے. باراللہ اسی طریقے سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. علماء عاملین کا سایہ ہمارا برقرار رکھے. اور اس کے علاوہ تمام جہاں جہاں بھی شیعان اہل بیت مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. خاص طور سے شاہ جہاں بنت مختار مرزا جو کہ بہت علیل ہیں اور عزادار اہل بیت بھی ہیں. خدایا تجھے واسطہ تیرے ولی کا، تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. باراللہ تو اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صدق الله العلي العظيم.